وقال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے میری ڈیوٹی لگائی۔ فآتانی آتٍ، ایک آنے والا آیا، فجعل یحص من الطعام فاخذته، تو اس نے اس صدقہ فطر کے ڈھیر سے کچھ مال چرانے کی کوشش کی، فاخذته، میں نے اس کو پکڑا، وقلت واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کو کہا کہ میں صبح تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ فقال دعنی فإنی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں بڑا غریب ہوں، میرے بال بچے بڑے غریب ہیں، میں بڑا ضرورت مند تھا، اس وجہ سے میں چوری کر رہا تھا۔ قال فخلیت عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت، جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار کے پیچھے گیا نا، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ قال قلت یا رسول اللہ شقا حاجۃ شدیدۃ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے عذر بہت زیادہ پیش کیے، مجھے اس کے اوپر رحم آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال انہ قد کذبک وسعود، حضور نے فرمایا جھوٹ بولتا تھا، رات کو پھر دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا حضور کی بات کی وجہ سے کہ چور رات کو دوبارہ ضرور آئے گا۔ میں بھی پھر آس لگا کر فرصد فجعل یحص من الطعام، وہی بات ہوئی، رات کا وقت ہوا تو وہ آیا اور اس نے وہی زکوٰۃ صدقہ فطر کے مال سے ڈھیر سے جب چرانے کی کوشش کی، فقلت، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، لأرفعنک الی رسول اللہ، میں نے اس کو کہا اب تجھے صبح حضور کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے پھر وہی رات والا عذر پیش کیا، دانی فإنی محتاج وعلی عیال، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے ضرورت مند تھے، محتاج ہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگے مجھے پھر رحم آیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، میں فجر کی نماز کے لیے سرکار کے پیچھے گیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا قیدی کدھر ہے؟ قلت یا رسول اللہ شقا حاجۃ شدیدۃ وعیالا، میں نے کہا حضور وہ کہتا تھا میں بڑا غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا خیال کر کے سونا، رات کو دوبارہ آئے گا وہ چورانے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین تھا، وہ کہنے لگے مجھے یقین ہوا وسیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے فرمان کی وجہ سے کہ چور ضرور رات کو آئے گا۔ وہی بات ہوئی، رات کو چور آئے، اس نے وہ تھیلا لگایا صدقہ فطر کے ڈھیر سے، وہ بڑھنے لگا تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا، میں کہ 2 دن سے چھڈیا تھی، آج نہیں چھڈنا، آج تن میں سہولت کو لے کے جانا۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، ایسا کرو، فخلیت سبیلا فاصبحت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے کہا نہیں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو وہ کہنے لگے وہ جو چور تھا نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا میں نا تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں تو اس کی عوض مجھے چھوڑ دے، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، وہ کہنے لگے وہ کلمات تیرے لیے بڑے فائدہ مند ہو گئے۔ قلت ما ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیۃ الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے کہا جب اپنے بستر پر لیٹو نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، حتی تختم الآیہ، جہاں تک اس نے پوری آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، وہ چور کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر لیٹو گے تو صبح ہونے تک اللہ تیرے اور تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا۔
اور یہاں تک کہ صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گیا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا چور کدھر ہے؟ میں نے کہا حضور رات اسے نیند کی میں نے، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا کلمات سکھائے؟ جب حضور کو یہ پتا ہے کہ چور آتا ہے ابو ہریرہ کے بعد، حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تھا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے ایسے نماز ختم ہوئی فجر کی، سرکار تشریف فرما تھے، مصلی رسول پر صحابہ کا مجمع تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر سلام پھیرا، جب اس طرح رخ موڑ کر صحابہ کی طرف حضور مخاطب ہو کر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا مطلب؟ ابو ہریرہ کہاں، زکوٰۃ صدقہ فطر کا ڈھیر مال کا کہاں، سرکار اپنے گھر کے اندر تشریف فرما۔ ابو ہریرہ کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی سرکار دیکھ رہے تھے۔ کہتے تھے ویسے لوگوں نے کہا تھا نا حضور نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جاتے۔ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتا تھا کہ چور آ رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ کل دوبارہ آئے گا، تو سرکار کو یہ بھی تو پتا تھا نا چور نے اس کی ابو ہریرہ سے بات کیا کی ہے، ڈیل کیا ہو رہی ہے۔ پھر بھی سرکار نے پوچھا، فرمایا ابو ہریرہ کو 2 مرتبہ چور کو چھوڑا تو تم نے تو کہا تھا آج نہیں چھوڑوں گا لے کے جاؤں گا، تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا کہ چند کلمات سکھاتا ہوں چھوڑ دو۔ فرمایا کیا کلمات اس نے سکھائے؟ تو اس ابو ہریرہ نے بہت ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگے وہ چور کہتا تھا جب بستر پر لیٹنے لگو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی اس نے مجھے پڑھ کر سنائی۔ اس نے کہا یہ پڑھ کر سویا کرو، تم آرام سے سوئے رہنا، تیرے اور تیرے مال کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اور یہ سمجھو کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، آیت الکرسی پڑھ کے نا اپنا مال بازار کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے نا اس کے اوپر خوب مال کر آ جاؤ، وہیں پر پڑا ہوگا، چاہے 2 دن کے بعد بھی جاؤ۔ با خدا میں کہتا ہوں یہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اوپر، ان کی فضیلت کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا، یہ اتنی مقدس آیات ہیں۔ اور سرکار کا یہ فرمان کہ وہ تھا تو چور اور اس نے پوری آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قد صدقک وهو کذوب، تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا کر چلا گیا۔ ہاں اور حضور صلی ابو ہریرہ یہ بھی پتا تھا وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا ذاک شیطان، ان کو خود شیطان سے ہیں، فرمایا وہ شیطان تھا۔ حالانکہ شیطان کا تو کام ہے، وہ تو اچھی بات نہیں بتا، وہ نیکی کی کام سے روک رہا ہے۔ شیطان آیت الکرسی پڑھ کر سنا کر اور یہ بتا کر چلا گیا کہ آیت الکرسی اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھ کر آرام سے سو جائے، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو معمول فرما دیتا ہے۔ اور میں تھا جھوٹا بات سچی بتا کر چلا گیا۔ میں کہ شیطان جدا کام نیکی تو روکنا ہے، ان نے بھی آیت الکرسی یاد کی تھی۔ ساڈے مسلمان تو کیا آیت الکرسی دعا قنوت آیت الکرسی وہ طرح سے پڑھنی ہے، لیکن پھر کی پڑھی ہے؟ تو میں کہ چٹے وال ہو کے کتنے زندگی گزاری ہے، وہ تو پوچھ رہے ہیں کی پڑھی ہے کتنا ہے تینوں آیت الکرسی سے دعا قنوت بھی نہیں پتا ہے، پہلی گل پڑھنی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مور تصدیق اس بات پر لگائی، فرمایا تھا جھوٹا بات سچی بتا کر چلا گیا۔ امام بخاری اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس حدیث باب کو نقل کیا۔ اور آیت الکرسی کی جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کھولو نا، کوئی بھی تفسیر کھول لو گے نا، اور اس کی فضیلت کے اندر اتنے فرامین بے شمار چیزیں کہ یہ کتنی فضیلت والی چیز آیت الکرسی، جس بندے کو ڈر ہو کہ اس کے گھر کے اندر چوری شوری ہو جائے گی، اس آیت الکرسی کا تعویذ بنا کر دروازے کے اوپر لگا دے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر بندہ کہیں پر جا رہا ہے پتہ ہے کہ یہاں پر چوری کا خطرہ ہے، آیت الکرسی پڑھے، اور ویسے بھی بندہ جب سفر پر جانے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر چلا جائے، بالکل تسلی سے جائے۔ میری تو زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھ کر چلے جاؤ نا، ایک تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ایک اس کا مال چوری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین پر عمل کرنے